إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ذی الحجہ کے عظیم عظمت والے فضیلت مقام و مرتبے والے دن ہمیں صحت عافیت اور ایمان کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت بہترین عمدہ شاندار انداز سے عبادت کرنے کے طریقے ہمیں سکھلائے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں۔ جیسے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا یہ حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کے اندر ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ عقل و بصیرت والو، جنہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کی سمجھ ہے، جو دنیا اور آخرت کے نقصان کو اور فائدے کو جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایام تشریق میں ذکر کرو، کیونکہ یہ جو دن ہیں 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ جو 3 دن ہیں یہ بڑے ہی عظمت والے دن ہیں۔ یہ دن، ان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو حکم دے رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ گنتی کے تھوڑے سے لمحات ہیں، انہیں اپنی زندگی میں قیمتی بنا لو۔ ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی میں یہ لمحات نہ مل سکے۔ اتنے عظیم دن ہیں
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ ان 3 دنوں میں میرا تم ذکر کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے یہ 3 دن، ان دنوں میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے۔ کیوں؟ نبیشہ حذیلی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ جو دن ہیں یہ کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں میں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو زندگی کے عام دنوں میں انسانوں کو میسر نہیں ہوتی۔ اس کائنات کی سب سے بہترین خوراک گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کثرت سے ان دنوں کے اندر عطا کرتے ہیں کہ جو انسان کو پورے سال میں اتنی کثرت سے یہ گوشت اور نعمتیں نہیں ملتی ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں کھانا اور پینا عطا کرتے ہیں، اور اس دنیا کا سب سے بہترین کھانا جنہیں عام دنوں میں یہ نعمت میسر نہیں ہوتی۔ انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا بھی عطا کیا اور وافر مقدار میں، اور پینے کے لیے بھی طرح طرح کی نعمتیں اور مشروبات میں نے اور آپ نے عید میں اور ان دنوں میں استعمال کی ہیں، تو کیا ہم نے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا ہے یا کہ نہیں؟ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کا گوشت عظیم نعمت عطا کی اور پینے کے لیے طرح طرح کے مشروبات دیے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، تکبیرات کہی، ان کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے ترانے رہے۔ یہ بہت ہی مبارک بات کے مستحق لوگ ہیں، یہ بہت عظیم لوگ ہیں، ان کے دلوں کو بھی خوراک مل گئی اور ان کے جسم کو بھی خوراک مل گئی۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کیا، قربانی کے لیے کئی جانور اس گھر کے اندر بندھے ہوئے تھے، پینے کے لیے طرح طرح کے خوش رنگ خوش ذائقہ مشروبات تھے، لیکن ان گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند نہیں ہوا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان لوگوں نے واقعی حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کی ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ قول اگر انسان اسے صحیح معنی میں سن لے، اپنے دل میں جگہ دے دے، تو انسان کی زندگی کی روش کو تبدیل کرنے کے لیے انسان کے لیے بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کر دیں فلم یشکرہا، وہ انسان اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے، نعمت استعمال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں انسان نہیں بڑھا بلکہ انسان گناہ کی زندگی میں چلا گیا، فَقَالَبَهَا اللَّهُ عَقُوبَةً عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اس انسان کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ دن ابھی ہمارے پاس ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دنوں میں تکبیرات کو بلند کرتے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مینا کے اندر ان کا خیمہ لگا ہوا ہوتا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، ان کے ذکر کی تکبیرات کی آواز ان کے خیمے سے باہر نکلتی، مسجد کے لوگ ان تکبیرات کو سن کے وہ بھی تکبیرات کہتے، اور پھر پورے مینا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے جو نغمے اور تکبیرات ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ پورا مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا۔ اور صحابہ کرام مکہ المکرمہ کے اندر، ثابت بنانی رحمہ اللہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کی آوازیں بلند ہوتی تھی، جس بھی گھر کے پاس سے گزرتے اس گھر سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی، جس دکان کے سامنے سے گزر ہوتا اس دکان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات سنائی دیتی، اور پورے کا پورا مکہ ان دنوں اللہ کی تکبیرات سے گونج رہا ہوتا۔ تو کیا بھائیو میرے اور آپ کے گھروں میں بھی ان دنوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کیا میرے اور آپ کے گھر سے بھی ان دنوں میں یہی آواز آ رہی ہے؟ اگر تو اللہ کی حمد و ثنا کا یہی ترانہ میرے اور آپ کے گھر میں گونج رہا ہے تو خوش ہو جائیے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس میرے اور آپ کے گھر میں دن رات گوشت کی مختلف ڈشیں اور کھانے تیار ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آ رہی بلکہ اس کی جگہ پر موسیقی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی آواز آ رہی ہے، تو بھائیو ہم نے اس قربانی کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں ہے۔ انہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، یہ دن کھانے پینے کے ہیں، دنیا کی زندگی کی خوشی کے دن ہیں، نعمتیں بانٹنے کے، خوشیاں تقسیم کرنے کے دن ہیں، ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بھی دن ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بڑی عظیم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو عملوں میں سب سے بہترین اور خیر والا عمل ہے، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے مالک اس کائنات کے رب کی نگاہ میں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ عبادت ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور وہ ایسی عبادت ہے جو جنت کے درجات میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر لے جانے والی عبادت ہے، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تُنْفِقُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور تم سونے اور چاندی کو اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اس سے بھی وہ بہتر عبادت ہے، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم میدان جنگ میں نکلو، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو، تمہارے سامنے دشمن صف آ رہا ہو، اور تم اس کی گردن کو کاٹو، وہ تمہاری گردن کو کاٹے، اس سے بھی بڑی عبادت میں تم کو نہ بتلاؤں؟ تو سوچئے اتنا زیادہ شوق دلا کے، اتنی عظیم ترغیب دلا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے اس عمل کی پیشکش کی ہوگی تو صحابہ نے کس انداز، والہانہ انداز اور شوق سے کہا ہوگا، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وہ عمل ہم کو ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اور انسان کا جو دل ہے وہ اس پوری دنیا سے کٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس دل کا رشتہ اور ناطہ جڑ چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو سب سے بہترین عمل قرار دیا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث، اس کے بعد اس حدیث کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک آنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتا ہے، آگے کہتا ہے اللہ کے نبی، ان ابواب الخیر کثیرہ، نیکی کے کام بہت زیادہ ہیں، صدقہ و خیرات ہے، نماز نوافل ہے، جہاد ہے، اللہ کے نبی عبادات دین اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِهَا، میں ساری عبادتیں نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے اس صحابی نے کتنی بڑی خیر کا سوال کر دیا، دین میں نیکی کے کام بہت زیادہ ہیں، اللہ کے نبی میں سارے نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی زیادہ عمل نہ بتلائیں، میں بھول جاؤں گا، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتلا دیجئے، اتشبث بہا، میں اس کو زندگی بھر مضبوطی سے پکڑ لوں اور میں کامیاب ہو جاؤں، میری دنیا کی زندگی بھی سرخرو ہو جائے اور کل قیامت کے دن بھی میں خیر و عافیت سے جنت کے اندر چلا جاؤں۔ دوسری روایت میں ہے اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یاد کرنے کی طاقت نہیں ہے اور وجود میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ عبادات کر سکوں، اللہ کے نبی کوئی ایک چیز بتلا دیجئے جس کی میں پابندی کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کے بندے ایک عبادت جس کو کر کے تو جنت کے اندر چلا جائے گا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ اب آئیو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عبادت اور وہاں پر جہاد سے بھی افضل عبادت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے ہے؟ اصل میں ساری عبادات کی جو روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ انسان اپنے دل کو زندگی عطا کرتا ہے، اس انسان کے دل میں نور ایمان ہے، وہ انسان زندہ ہے، اور جو انسان ذکر نہیں کرتا اس کی عبادت اس کے اندر تازگی اور لذت نہیں ہوتی۔ کتنے ہی سجدے انسان کرتا ہے، بے لذت بے شوق سجدے ہوتے ہیں، کتنے ہی انسان جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے اور انسان کا ذہن جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، کتنی ہی جگہ پہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے لیکن اس عبادت کی روح اور لذت انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس انسان نے اللہ کا ذکر چھوڑ کے اپنے دل کو مردہ کر دیا ہے، یا کہ دل جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثل ذکر للقلب کمثل الماء للسمک، ذکر کی دل کے لیے وہی حیثیت ہے جو مچھلی کے لیے پانی کی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ تو زندہ ہیں لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو زندگی وہ ہمارے دلوں کے اندر سانسیں توڑ رہی ہے، ایمان والی زندگی وہ سانسیں توڑ رہی ہے اور ہم موت کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں۔ سچ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت،
مثال اس کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا۔ زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ بھائیو، گوشت اور نعمتیں کھانے سے یہ دل کو زندگی نہیں ملتی ہے۔ طرح طرح کے خوبصورت لباس زیب تن کرنے سے انسان کے دل کو زندگی نہیں ملتی ہے۔ انسان کے دل کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر ہے۔ انہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، یہ کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو سمجھتے ہو اس دنیا کی کیا حیثیت ہے اور آخرت کا معاملہ کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود مانتے ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان اور یقین رکھنے والے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرو۔ فجر کا وقت، فجر کے بعد کا وقت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں گزارا کرو۔ یہ نہیں کہ گوشت انسان اور نعمتیں استعمال کر کے فجر کی نماز سے بھی غافل اور اس کے بعد بھی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اور عصر کے بعد کا وقت یہ انسان اپنے کاروبار اور کھیل کود کے اندر اس وقت کو گزار دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور بندگی کا وقت ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غریب فقیر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا، اللہ کے نبی، بالدار صحابہ ہم سے بہت آگے چلے گئے، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم بھی، لیکن ان کے پاس مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے وہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے اللہ کے نبی حج اور عمرہ کرتے ہیں، یہ تو ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ فکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ میں اور آپ میں پیدا فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کچھ بتلا دیتا ہوں، تم اس کی پابندی کر لو، تم مال والوں سے بھی آگے چلے جاؤ گے۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کی تم پابندی کرو، ان صحابہ سے تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہ صحابہ دوبارہ آئے، کہا اللہ کے نبی ہم نے اس ذکر کی پابندی شروع کی۔ مالدار صحابہ کو بھی اس ذکر کا پتہ چل گیا، وہ بھی اس ذکر کو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر وہ ہم سے بڑھ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے بہت بڑی چیز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پورے اذکار کا جو خلاصہ ہے ان 4 کلمات کے اندر ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلمات اس کائنات کی ساری قولی عبادتوں میں افضل ترین ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو 4 کلمات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آئیے بھائیو، ان نعمتوں کے دنوں میں ہم ان 4 کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
वल्लाहु अकबर खैरुन अहब्बु इलैया मिम्मा तलात अलैहि शम्सु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अगर सुबहान अल्लाह कह दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूँ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं चारों कलिमात का ज़िक्र करूँ, इस पूरी दुनिया के ख़जाने अगर मिल जाएं मुझको, उससे भी मेरे लिए ये बेहतर ख़जाने हैं। ये जो दुनिया का मालो मता जिसके लिए इंसान दिन रात ठोकरें खा रहा है और इंसान अपने आराम को तज कर देता है, मेहनत और मशक्क़त करता है, और फिर इंसान जाके थोड़ी सी दुनिया की दौलत को इकट्ठा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इंसान को पूरी कायनात की दौलत मिल जाए और अगर उसके सारे ख़जाने इंसान को मिल जाएं, उससे बेहतर है कि इंसान को सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह का ख़जाना मिल जाए। और भाइयों, ये ख़जाने जो हैं ये किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको इन दिनों में और ज़िंदगी के बकिया अय्याम में कसरत के साथ अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। प्यारे ईमान वाले भाइयों, दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदगी बख्शिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ख़बरदार लोगों, इस बात में कोई शक नहीं है, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। दिल की बीमारियाँ, दिल के गम, परेशानियाँ, इंसान की टेंशनें और मुसीबतें, ये अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। और इंसान का जो दिल है, अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िक्र के ज़रिए उसे पाकीज़गी और इत्मीनान अता करते हैं। इमाम इब्न रजब रहिमहुल्लाह उसी हदीस की शरह में कि इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाह, उसकी तफसीर में और उसकी शरह में फ़रमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की इस हदीस में एक बड़ा ही खूबसूरत इशारा दिया है कि ये जो खाने पीना है इसका मकसद अल्लाह का ज़िक्र है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन हैं, तो इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, इस खाने और पीने का मकसद वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र होना चाहिए। ये नेमतें इस्तेमाल करो और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र वो ताकत है जिसका कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। मैं और आप अपने कठिन हालात में किसी वज़ीर का, किसी बड़े का हम सहारा तलाश करते हैं। अल्लाह की कसम, कठिन हालात में अल्लाह के ज़िक्र से बड़ा सहारा कोई नहीं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह अपनी किताब अल-वाबिलुस सय्यब में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में नकल करते हैं। कहते हैं, एक दिन मैं गया और मैंने अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम अपनी जगह पर बैठे रहे और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र शुरू कर दिया। तो काफ़ी देर ज़िक्र करते रहे। मैं सोच में था कि कब ये उठेंगे और मैं अपनी बात करूं। कहते हैं ज़िक्र करते रहे यहाँ तक कि ज़ुहर की नमाज के करीब का वक्त हो गया। और फिर इल्ताफ़ता इलैया,
میری طرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ مڑے اور کہا ہاذہی غدوتی، میرے شاگرد یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں لسقطت قوتی تو میری طاقت ٹوٹ جاتی ہے، میرے پاس طاقت نہیں رہتی۔ وہ کون سی طاقت جس کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کر رہے؟ یہ وہ طاقت ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی ذکر کی وجہ سے بڑے بڑے کٹھن حالات میں وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب تتاریوں کے لشکر کو پوری دنیا میں کوئی بند باندھنے والا نہیں تھا اور پوری دنیا تتاریوں کے خوف سے لرز رہی تھی، تتاری جس شہر کی طرف منہ کرتے تھے مسلمان ان شہروں کو خالی کر کے بھاگ جاتے تھے، اور تتاری سیلاب اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ظالم تتاری جو سر کاٹ کے مینار بنانے والے، جن کی ایک دہشت اور خوف تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جب ان کے سردار قازان کے دربار میں گئے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیجئے، تو یہی ذکر ہے جو انسان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ پہاڑوں جیسی انسان کو مضبوطی مل جاتی ہے، پھر دنیا میں انسان کو کوئی آدمی اکھاڑ نہیں سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا میں وہ کھانا کھاؤں جو لوٹ اور مار کا ہے، جو لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے غصب کر کے جس کھانے کو خریدا گیا ہے، کیا میں اس کھانے کو کھاؤں جو لوگوں کے ناجائز درخت کاٹ کے اس کا ایندھن بنا کے اس کھانے کو پکایا گیا ہے؟ اور پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس تتاری حکمران قازان کے سامنے بڑے سخت لب و لہجے میں بات کی، اسے ڈانٹا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے کہ یہ چھوٹی سی بات پہ سر کو تن سے جدا کر دینے والے، ابھی ہمارے استاد کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ کہتے ہیں ہم نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی انداز سے گرجدار آواز سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور کافی دیر اسے ملامت کرتے رہے، اور پھر جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ واپس پلٹے۔ حواریوں نے اس بادشاہ کو کہا، چھوٹی سی بات پہ گردن کو تن سے جدا کر دینے والے یہ آدمی تجھے اتنا برا بلا کہہ کے گیا ہے، تو نے حرکت نہیں کی۔ اس نے کہا اگر میرے اوپر میرا لباس نہ ہوتا، میرے کپڑے پہنے ہوئے نہ ہوتے، تو تم کو میرا تھر تھراتا ہوا جسم نظر آتا۔ یہ آدمی جب بول رہا تھا تو اس میں مجھے شیر کی گرج سنائی دے رہی تھی، اور میرا جسم جو ہے وہ کانپ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس آدمی کی آواز میں کیا دہشت ہے۔ یہ بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انسان کو عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ امام مزی رحمہ اللہ کو، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ظالم حکمرانوں نے جیل کے اندر بند کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ گئے، اپنے ہاتھ سے پورے پہرے دار کھڑے ہیں، اکیلے تنے تنہا گئے اور جا کے جیل کا دروازہ توڑ کے امام مزی رحمہ اللہ کو سارے پہرے داروں کے سامنے جیل سے نکال کے لے آئے۔ بڑے بڑے سپہ سالار کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں ابن تیمیہ اتر جاتے تھے پھر ہمارے بھی پاؤں جم جایا کرتے تھے، کیونکہ سب سے مشکل جگہ پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے۔ بھائیو، انہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ طاقت عطا کرتے ہیں کہ جس کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آئیے بھائیو، میں اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کی طرف آ جائیں۔ میں اور آپ بھی دن رات اپنی زبان سے بہت کچھ بولتے ہیں، کئی کلمات ایسے ہیں، بخاری کی حدیث میں
ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے انسان 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے، اور ایک کلمہ اگر انسان سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ زبان سے نکال دے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کائنات کی ہر چیز سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اس کائنات کی ہر چیز سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ جس بھائی کو یہ شکوہ ہے مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی ہے، میں عبادت کرتا ہوں مجھے سکون اور راحت نہیں ملتی ہے، میرے گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، میں مصائب کے اندر گرا ہوا ہوں، میرے بچے کو نظر بد ہے، جادو اور ٹونے کی شکایت ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کیجئے، دنیا کی اور آخرت کی ساری پریشانیاں اس ذکر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے 3 دن ہیں، کل آخری دن ہے، یہ گزر جائیں گے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بڑے عظیم دن ہیں۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ہم نے قربانیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں شرف قبولیت سے نواز کر دنیا کی زندگی میں برکت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جو ہم نے نماز عید اور دیگر عبادات کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرما لے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے خطیب آپ کے فیصل آباد کے رہنے والے، فیصل آباد میں ان کی بہت خدمات ہیں، مولانا حافظ محمد اکبر جاوید رحمہ اللہ، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان سے جو بشری تقاضے سے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے توحید والے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے، اور جب ہم بھی قبر کے اندر کوٹری میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے ان کے قرضے ادا فرما دے، یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے انہیں حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے، یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، جو حیات ہیں ان کی زندگی کو بابرکت بنا دے، صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک صالح بنا دے، اور جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے، یا اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ مسجد اور مدرسے کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ان کی ترقی اور ترویج کے لیے مادی اور معنوی سارے وسائل عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ بغیر فتنے کے کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔